اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی میں کوئی خاص ایک اسپیسیفک کام نہیں کیا، کوئی ایک خاص معین کام نہیں کیا۔ بنی سعد کی بکریاں بھی آپ چرایا کرتے تھے اور اہل مکہ کی بکریاں بھی آپ نے تھوڑی سی اجرت پر چرائیں، اور یہ کام تمام ہی انبیاء نے کیا، اس لیے کہ بکری ایسا ایک جانور ہے جس کے اندر بہت تواضع ہے اور بہت عاجزی ہے۔ تو یہ کام ہم تقریباً تمام انبیاء کی تاریخ میں ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ یہ بکریاں چرانے کا کام انہوں نے کیا۔ اور ایسے بے عقل جانور کی ہدایت، پورے گلے کو آپ دیکھیے لے کر چلنا اور ان کو ایک خاص راستے پر لگانا، رہنمائی کا کام تو ہے، اور پھر انہی لوگوں کو آگے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بھی رہنما بنا کر کھڑا کیا۔ شروع ہی سے اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنی حفاظت کا سایہ ڈالا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اہل جاہلیت جو کام کرتے تھے مجھے 2 دفعہ کے علاوہ کبھی ان کا خیال نہیں گزرا۔ اہل جاہلیت میں جہاں بہت ساری خوبیاں تھیں، وہاں یہ ان کے راگ رنگ کے اور گانے بجانے کے اور اس قسم کے شغلوں کے بھی وہ بہت شوقین تھے۔ تو اسی کو پہلے جاہلیت والے کام فرما رہے ہیں۔ اس میں وہ اچھائیاں ان کی ہم نہیں لیں گے، بلکہ وہ جو ان کے اندر خرابیاں اور کوتاہیاں تھیں اس کی بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں اہل جاہلیت جو کام کرتے تھے مجھے 2 دفعہ کے علاوہ کبھی ان کا خیال نہیں گزرا۔ ان دونوں میں بھی ہر دفعہ اللہ نے میرے اور اس کام کے درمیان رکاوٹ ڈال دی۔ اس کے بعد پھر کبھی مجھے اس کا خیال نہ گزرا، یہاں تک کہ اللہ نے مجھ کو پیغمبری عطا فرما دی۔ یعنی کہ پیغمبری اور رسالت ملنے سے پہلے ہی سلیم الفطرت تھے آپ۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، 40 سال کے عرصے میں صرف 2 دفعہ آپ کو صرف خیال آیا کہ میں وہ کام کر لیتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیے نا، یہ ان کی فطرت، آخر اللہ تعالیٰ جب انسانوں کو پسند کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی بیسس، کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے جو ان کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ تو نبی اور رسول تو شروع ہی سے نہایت سلیم الفطرت ہوتے ہیں۔ جو معاشرے کی خوبیاں ہوتی ہیں وہ تو سب ان کے اندر موجود ہوتی ہیں، لیکن جو معاشرے کی خرابیاں ہوتی ہیں اس سے ہمیشہ ان کے اپنے اندر ایک نفرت، دوری رہتی ہے، اور وہ کبھی اس میں انوالو بھی نہیں ہوتے۔ اسی لیے ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ ان کے رسولوں کے ماضی کو ایک بہت بڑی دلیل، ایک بہت بڑا ثبوت بنا کر لایا جاتا ہے۔ کوئی اور انسان، عام انسان، اپنے ماضی کو اپنے کردار کے بے داغ ہونے کے لیے ایک ثبوت کے طور پر پیش نہیں کر سکتا، بلکہ جب انسان دین کی تبلیغ کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس قدر شرمندگی ہوتی ہے اس کو اپنے ماضی پر کہ وہ چاہتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے میرے بارے میں کہ ہم کیا تھے پہلے، سوائے رسولوں کے۔ وہ تو اپنے ماضی کو پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، اللہ دلیل کے طور پہ لاتا ہے کہ یہ تمہارے ساتھ رہے ہوئے ہیں، تمہارے ساتھی ہیں، تم نے کیا خرابی دیکھی ہے ذرا بتاؤ۔ بہت بڑی بات ہے نا، اسی کا ذکر ہے یہاں پر۔ تو وہ 2 مواقع جن پر کہ آپ کے دماغ میں خیال آیا، ایک آئیڈیا آیا کہ میں چلو یہ کام کرتا ہوں، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ایک لڑکا جو میرے ساتھ بکریاں چراتا تھا، اس سے ایک رات میں نے کہا کیوں نہ تم میری بکریاں دیکھو اور میں مکے جا کر دوسرے جوانوں کی طرح قصہ گوئی کی محفل میں شرکت کروں۔ اگر آج کل کی اصطلاح میں آپ کہنا چاہیں کہ کسی سے کہیں کہ بھئی تم ذرا میری جگہ کام کر لو اور میں ذرا مووی دیکھ کر آ جاتا ہوں، یا میں کوئی ٹی وی کا ڈرامہ دیکھ لوں جا کر، ایسی ہی بات ہے۔ قصہ گوئی ہوا کرتی تھی، محفلیں جمع کرتی تھیں، یہ راتوں کو ہوتی تھی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نکلا، ابھی مکی کے پہلے گھر کے پاس پہنچا تھا کہ باجے کی آواز سنائی پڑی، کسی کی شادی تھی۔ میں سننے بیٹھ گیا اور اللہ نے میرا کان بند کر دیا اور میں سو گیا۔ سورج کی گرمی سے میری آنکھ کھلی، رات بھر وہ کیا گانا بجانا ہوتا رہا۔ اب اس سے آپ کو پتا چلتا ہے اس ایک جو عام کہاوت ہمارے یہاں ہے، جو لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کو تو گانوں کی محفلوں میں نیند نہیں آتی اور قرآن کی محفل میں ہم سو جاتے ہیں، تو ان کی تسلی کے لیے بعض پرخلوص لوگ کہہ دیتے ہیں کہ گانوں کی محفل تو کانٹوں کی سیج ہے، اس پر نیند کس کو آتی ہے، اور قرآن کی محفل تو پھولوں کی سیج ہے، اس لیے نیند آ جاتی ہے۔ بالکل بات درست نہیں ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گانے کی محفل میں نیند محفل میں شریک بھی نہیں تھے، کہیں دور بیٹھ کے سننے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ نیند آ گئی، اللہ نے بچا لیا۔ کچھ لوگ قرآن سننے سے بچا لیے جاتے ہیں۔ سورہ انفال میں جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ اگر اللہ جانتا کہ ان میں خیر ہے تو اللہ ان کو سنوا دیتا، خیر نہیں ہوتی تو عین قرآن کی مجلس میں بیٹھ کر بھی سو جاتے ہیں گہری نیند۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ یوں بچانا چاہتا ہے تو اس کا دل ایسی محفلوں میں نہیں لگتا، شدت کی بوریت کا احساس۔ اور جیسے کہ ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ آپ کہیں دور بیٹھے تھے اور آپ کو نیند آ گئی، اور سورج کی گرمی سے میری آنکھ کھلی۔ اس کے بعد ایک رات پھر میں نے یہی بات کہی اور مکے پہنچا، یعنی کہ پھر آپ نے ارادہ کیا کہ چلو ذرا چل کے کوئی قصہ سنتا ہوں یا کچھ کرتا ہوں۔ مکے پہنچا، پھر اسی رات کی طرح واقعہ پیش آیا، یعنی کہ پھر آپ کو نیند آ گئی، پھر آپ نہ سن سکے۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی غلط ارادہ نہ ہوا 40 سال کی عمر میں، اور وہ ماحول تو آپ دیکھیے بالکل ایسی بات ہے جیسے امریکہ میں رہ رہا ہے۔ خیر امریکہ تک بھی ہم کیوں جائیں، جو مسلمان امریکہ میں رہتے ہیں وہ بہت ناراض ہوتے ہیں اس بات پر کہ ہماری مثال کیوں دی جاتی ہے۔ چاہے پاکستان کو لے لیتے ہیں، ہم کون سے کم ہیں ان چیزوں کے اندر۔ بات یہی ہوتی ہے کہ جب مومن اپنا ایمان چھوڑ دیتا ہے تو کفار کی خوبیاں تو نہیں آنے پاتی ہیں اس کے اندر، لیکن کفار کی برائیاں ساری کی ساری لے لیتے ہیں۔ اسی طرح عمر گزرتی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب آپ کی عمر 25 سال کی ہوئی تو مکی کی ایک مالدار خاتون ختیجہ، ان کو حضور کی سچائی کا، امانت کا اور اعلیٰ اخلاق کا علم ہوا۔ یہ باتیں تو پھیل جاتی ہیں نا، شہرت ہونے لگتی ہے انسان کی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تجارت پیشہ خاتون تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایک پیشکش کی، ایک آفر کیا کہ وہ ان کا مال سریا کی طرف لے جائیں۔ ساتھ ہی اپنے غلام میسرہ کو انہوں نے بھیجا اور نبی اکرم سے فرمایا کہ جو اجرت میں دوسروں کو دیتی ہوں اس سے زیادہ میں آپ کو دوں گی، آپ میرا مال لے جائیے۔ خیر وہ سفر ہوا، اس میں حضرت ختیجہ کا غلام میسرہ بھی ساتھ تھا۔ واپس آ کر میسرہ نے رسول اللہ کی سچائی اور امانت اور بلند اخلاقی کے بارے میں اپنا تجربہ بیان کیا۔ ایک تو یہ ان کو گواہی ملی، دوسرے اپنے مال میں جو انہوں نے برکت دیکھی اس نے حضرت ختیجہ کو مزید حیران کر دیا۔ اتنا منافع ان کو پہلے کبھی کسی اور سفر میں کسی اور تجارت کے ذریعے نہیں ہوا تھا جتنا کہ اللہ کے رسول کے ذریعے سے ہوا۔ اس سے بھی ہماری ایک فیلسی ختم ہو جاتی ہے کہ جب تک بے ایمانی نہ کی جائے دولت حاصل نہیں کی جا سکتی، یا کسی کی بھی دولت کو دیکھ کر دل میں شک پیدا ہو جانا کہ پتہ نہیں کیا چکر کرتے ہیں جو اتنا پیسہ ہے، کیا کرتے ہیں جو اتنا بڑا گھر ہے ان کے پاس۔ تو ہم نے پتہ نہیں یہ کیوں سمجھ لیا کہ یقیناً ناجائز کرتے ہوں گے، کچھ ہیرا پھیری کرتے ہوں گے۔ اسلام کا تو یہ کنسیپٹ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو کنسیپٹ ہم کو دیتا ہے اپنے رسول کے ذریعے سے وہ تو یہ ہے کہ جتنا ایمانداری میں پیسہ ہے اور جتنا ایمانداری میں برکت ہے اتنی تو اور کسی چیز کے اندر نہیں ہے۔ ورنہ قاعدے سے تو ہم یہ سوچتے نا کہ اب رسول ہیں، اب ان کو کیا پتا دنیا کے معاملات کا، یہ کیا 2-4 پیسوں کا حساب رکھ سکتے ہیں۔ ایک تصور ہے نا ہمارے دماغوں میں کہ نیک لوگ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ کچھ بھولے کچھ بیوقوف قسم کے ہوتے ہیں، جس کا جی چاہے ان کو بیوقوف بنا کر لے جائے۔ یہ ہرگز کنسیپٹ نہیں ہے اسلام کا۔ پیسوں کے معاملے میں شروڈ ہوتے ہیں، بڑے اچھے بزنس مین ہوتے ہیں، اور خود یہاں دیکھیے اللہ کے رسول بزنس کر کے لائے ہیں اور ساروں کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا۔ اتنی عمدگی کے ساتھ انہوں نے معاملات کیے کہ بہت زیادہ ان کو نفع حاصل ہوا۔ حضرت ختیجہ کے غلام نے بھی جو باتیں ان کو بتائیں تو حضرت ختیجہ کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا زندگی کا ساتھی بنانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ 40 سال ان کی عمر تھی اور یہ 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھی، بہت خوبصورت خاتون تھی۔ مکے کے بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے رئیس ان سے شادی کے خواہش مند تھے، لیکن انہوں نے کسی کا بھی پیغام قبول نہیں کیا تھا۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت کہیں لکھی بھی تھی اپنے نبی کے ساتھ، تو ان کی بھی نظر انتخاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی۔ اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے انہوں نے پیغام بھجوایا۔ ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اگر لڑکی والے اپنی طرف سے کسی لڑکے کے لیے پیغام دیتے ہیں تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے۔ ہم تو اس بات کو مذاق کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں دیکھو ذرا اتنے ڈیسپریٹ ہوئے ہیں اپنی بیٹی کی شادی کے لیے کہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں، ایسے کہا جاتا ہے نا۔ حالانکہ عزت افزائی سمجھنا چاہیے
لڑکے والے یہ سمجھے کہ ہماری عزت افزائی ہے کہ کسی نے ہمارے بیٹے کو اس قابل سمجھا کہ اپنی بیٹی دینا چاہے، لیکن ہم لوگوں کے دماغوں میں خیال ہے نا کہ لڑکا ہر حال میں سپیریئر ہے، اور یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ وہ کسی لڑکی کو اس قابل سمجھ لے۔ یہ اسلام کا کنسیپٹ نہیں ہے۔ کسی لڑکی کی طرف سے بھی اور اس کے گھر والوں کی طرف سے بھی یہ بہت بڑی ایک کرم کی بات ہے اور عزت افزائی کی بات ہے کہ وہ کسی کے بیٹے کو اس قابل سمجھیں کہ اپنی بیٹی کا رشتہ وہاں کرنا چاہیں، تو دونوں ہی طرف یہ بات ہو سکتی ہے۔ خود حضرت خدیجہ نے نفیسہ کے ذریعے سے پیغام بھجوایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں سے ذکر کیا اور چچاؤں سے انہوں نے بات چیت کی، اور پھر حضور نے 20 اونٹ مہر دے کر حضرت خدیجہ سے نکاح کیا۔ کچھ عرصے کے بعد ان کے ہاں پہلے بچے کی پیدائش ہوئی، اس کا نام قاسم رکھا۔ اسی پر آپ کی کنیت ابو القاسم پڑ گئی۔ ابو القاسم آپ کی کنیت ہے۔ آپ نے فرمایا میرے نام پر نام رکھو لیکن کنیت پر نہ رکھو، یعنی کہ ہم محمد نام رکھ سکتے ہیں اپنے بچوں کا۔ بعض لوگ محمد نام رکھنا پسند نہیں کرتے اس وجہ سے کہ وہ سوچتے ہیں کہ شاید اس میں بے ادبی ہوگی حضور کے نام کی، لیکن یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ میرے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھو۔ آپ محمد رکھ سکتے ہیں، احمد رکھ سکتے ہیں اپنے بچوں کا نام، کوئی حرج نہیں، اور اس کے ساتھ آگے پیچھے سابقے لاحقے لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بعض دفعہ ٹوکن کے طور پہ تو محمد رکھ دیتے ہیں لیکن آگے کسی اور نام سے پکارتے ہیں۔ مثال کے طور پہ محمد امین، بعض دفعہ محمد اقبال، تو پھر محمد کے نام سے نہیں پکارتے، اقبال کے نام سے یا امین کے نام سے پکارا جاتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر آپ محمد لکھ کے نام سے بھی پکار لیں تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن ابو القاسم اپنا نام کوئی نہیں رکھ سکتا، یہ حضور کی کنیت تھی۔ قاسم کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں سے نوازا، اور اس ماحول میں آپ بیٹیوں کی قدر و قیمت جان سکتے ہیں کیا تھی؟ کچھ بھی نہیں تھی۔ ایک طبقہ تو یقیناً قدر کرتا تھا لڑکیوں کی، لیکن عورتیں اچھی نہیں سمجھی جاتی تھیں، گھٹیا سمجھی جاتی تھیں، مردوں سے بہت کم سمجھی جاتی تھیں، درجے میں بھی حقوق میں بھی۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو 4 بیٹیاں عطا فرمائیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ ان سب نے اسلام کا زمانہ دیکھا اور ان سب نے اسلام قبول کیا۔ اس معاملے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ یہ سعادت اور خوش قسمتی ہر رسول کے حصے میں نہیں آئی کہ ان کی ساری اولاد ایمان والی ہو۔ ہم حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے ہیں، ان کا ایک بیٹا ایمان سے محروم رہ گیا، زندہ رہے لیکن ایمان سے محروم رہ گئے۔ یہاں ہم مختلف تصویر دیکھیں گے، اصل چیز پھر ہمیں پتہ چل جائے گی کہ اصل کامیابی پھر کیا ہے، خوش قسمتی کا معیار جو ہے جو اللہ ہم کو دیتا ہے وہ دراصل کیا ہے۔ اس لیے کہ ہم یقیناً اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے خوش قسمت اور کوئی نہیں تھا۔ کیا شک ہے اس کے اندر؟ بتائیے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹیاں عطا فرمائیں تاکہ ایک لڑکیوں کی اپلفٹ کا ذریعہ بنے آپ، بے شمار حدیثیں ملتی ہیں ہم کو بیٹیوں کے پالنے پر اور بیٹیوں کی تربیت پر۔ آپ نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹیاں عطا کی یا 2 بیٹیاں، یہ بھی آتا ہے احادیث کے اندر، اور اس نے ان کی اچھی تربیت کی، ان کا خیال رکھا، تو وہ اس کے اور جہنم کے درمیان آڑ بن جائیں گی۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں اور وہ جنت میں یوں ساتھ ہوں گے، 2 انگلیوں سے آپ نے اشارہ فرمایا۔ تو بیٹی کا ہونا تو بڑی خوش قسمتی کی نشانی ہے۔ کسی کو آپ دیکھیں کہ کسی کی 2 بیٹیاں ہو گئی یا 3 ہیں، اور اگر 4 بیٹیاں کسی کی ہیں وہ تو بہت خوش قسمت، اس لیے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ملنے آیا کرتی تھی تو اللہ کے رسول ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی چادر بچھاتے تھے اور ان کا سر چوما کرتے تھے۔ اتنی عزت، اتنا احترام بیٹیوں کا اسلام نے ہم کو سکھایا۔ تو مسلمان تو کبھی بیٹی کے ہونے پر اپسیٹ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہا جا رہا کہ بیٹے کی خواہش ہی کرنا بری بات ہے۔ ہم بعض دفعہ چیزوں کو مکس اپ کر جاتے ہیں۔ بیٹے کی خواہش اپنی جگہ ہے، ایک فطری خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بتا دیا ہے سورہ آل عمران میں کہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، کہ کھبا دی گئی ہے انسانوں کے دلوں میں محبت عورتوں کی اور بیٹوں کی، لیکن بیٹا دینا نہ دینا اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور اگر اللہ نے بیٹیاں دی ہیں تو بھی الحمدللہ، اولاد تو دی ہے کم از کم۔
تو بہت زیادہ آپ اپنی بیٹیوں کی عزت کرتے تھے، ان کی تعلیم پر، ان کی تربیت پر، ان کا خیال رکھنے پر بہت زور ہے. بلکہ ایک حدیث ایک آتی ہے، مجھے اس کے اوتھینٹسٹی کا پتہ نہیں. اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ اگر کسی کو زیادہ حصہ دینا ہوتا اولاد میں تو میں بیٹیوں کو دلواتا، اس لیے کہ بہرحال ایک مظلومیت سی جب شادی ہو کر چلی جاتی ہیں، دوسرے گھر میں چلی جاتی ہیں، تو ایک سافٹ کارنر زیادہ رہتا ہے پیرنٹس کے دل میں. یہ آپ کا ایک خیال تھا کہ بیٹیوں کے ساتھ جو ایک نرمی اور ایک شفقت آپ کے دل کے اندر تھی، ایک نرمی ہوتی ہے، ایک خوشی کا سا ایک ماحول ہوتا ہے، اور بہت زیادہ اپنائیت والی ہوتی ہیں بیٹیاں. شادی کے بعد بھی لڑکے کی نسبت لڑکی کے بدلنے کا چانس کم ہوتا ہے. اپنے ماں باپ سے بیٹیوں کی وفاداریاں کم نہیں ہوتی. بیٹوں کا ہم دیکھتے ہیں ہاں کہ بعض دفعہ ان کی وفاداریاں اس طرح سے نہیں رہ پاتی اپنے والدین کے ساتھ. تو اللہ نے آپ کو اولاد سے نوازا، اور بیٹیوں کے بعد ایک بیٹے عبداللہ آپ کے ہاں پیدا ہوئے. عبداللہ کا لقب طیب اور طاہر تھا. سب بیٹے آپ کے بچپن ہی میں انتقال کر گئے. بیٹیوں نے اسلام کا زمانہ پایا، اور بیٹیوں میں بھی حضرت رقیہ، حضرت زینب اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہم، ان کا انتقال خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی سامنے ہو گیا. ایک اور بیٹا اللہ نے آپ کو دیا تھا ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہ آپ کی عمر کے آخری حصے میں، وہ بھی بچپن ہی میں وفات پا گئے. تو آپ دیکھیں کہ 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے، 6 اولادیں آپ نے اپنی ہاتھوں سے دفن کی. حضرت فاطمہ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد 6 مہینے زندہ رہیں، اور اس کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ 6 بچوں کا آنکھوں کے سامنے چلے جانا. کتنے ہیں ہم میں سے کہ جن کے بچے مر جائیں آنکھوں کے سامنے ان کی، اور اس کے باوجود وہ ہنسی خوشی زندگی گزاریں، ایک بھرپور زندگی گزاریں. اول تو لوگ جینے نہ دیں، کہیں کہ یہ کیسی ماں ہے کہ بچہ مر گیا پھر بھی پہنتی اوڑھتی ہے، اور یہ کیسا باپ ہے اس کے 6 بچے مر گئے اور اس پہ تو لگتا ہے کوئی اثر ہی نہیں ہوا. معاشرہ بھی تو بہت سی باتیں بناتا ہے نا، اور پھر انسان خود بھی ایک غم کا شکار ہو جاتا ہے. ایسے سب لوگوں کے لیے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک نمونہ ہے، تمام مردوں کے لیے نمونہ ہے، اور حضرت ختیجہ کی زندگی ان سب عورتوں کے لیے نمونہ ہے جن کی اولادیں ختم ہو جاتی ہیں. اللہ کے رسول کی زندگی ہر حال میں ہم کو جینے کا ڈھنگ سکھاتی ہے، خوشیوں کے موقعوں پر بھی، اور غم کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اور کتنا غم کرنا ہے. کوانٹٹی بھی بتاتا ہے اور کوالٹی بھی ہم کو بتاتا چلا جاتا ہے ان کی زندگی کا طریقہ. پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کی زندگی یا ہماری زندگی میں یا کسی بھی اللہ کے بندے کی زندگی میں اصل اہمیت بیٹا یا بیٹی نہیں ہوتی، بلکہ ان کا صدقہ جاریہ بن جانا ہے. اصل اہمیت اس چیز کی ہے، فوکس ہمارا درست ہو جاتا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پھیلی، اور بہت بڑے بڑے عالم دین اور بڑے بڑے مجاہد ان کی نسل میں پیدا ہوئے، اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنی. یوں تو امت کا ہر فرد آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، لیکن خاص اولاد کے حوالے سے یہاں بات کی جا رہی ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ کسی کو اللہ بیٹا بھی دے اور بیٹے بھی دے اور بیٹیاں بھی دے، اور اس کے سارے بیٹوں کا انتقال ہو جائے. سب سے پہلے تو یہ بدگمانی آئے گی کہ کسی نے کچھ کر دیا کہ بیٹے زندہ ہی نہیں رہتے. پہلے یہ خیال آ جاتا ہے نا دوسروں کے متعلق. دوسرا پھر یہ حادثہ جو ہے کہ بیٹوں کا مر جانا، ان کی موت اپنے اندر اتنا گم کر لیتی ہے، اتنا مگن کر لیتی ہے کہ بیٹیوں کی تربیت پر کوئی توجہ ہی نہیں رہتی. وہ تو بالکل لگتا ہے کہ ناکارہ ہیں. بلکہ بعض دفعہ تو مائیں یہ تک کہتی سنی گئی ہیں کہ یہ کیوں نہ مر گئیں اور وہ کیوں نہ زندہ رہ گیا. نعوذ باللہ. جتنا زیادہ ہم سنت سے دور ہٹتے چلے جائیں گے اتنا ہی ہماری زندگی میں کنفیوژنز بڑھتے چلے جائیں گے. ہم کو مقصد ہی نہیں پتا اپنی زندگی کا. نہ تو واقعی بعض لوگ پھر بیٹیوں پہ توجہ دیتے ہیں، نہ ان کی تربیت صحیح طرح سے کرتے ہیں، عجیب نگلیکٹڈ پڑی رہتی ہیں اس لیے کہ ماں ڈپریشن میں چلی گئی یا کوئی اور ماں کو پرابلم ہو گیا. اب وہ بیٹیاں بیچاری خضرا پودوں کی طرح پل رہی ہیں، اور نہ ہی وہ اس کی قدر کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اولاد تو دی ہے. بیٹیوں کی قدر کرنے کا تو لگتا ہے تصور ہمارے یہاں سے بالکل ہی مٹ گیا ہے جیسے. ایک تو آپ یہ مثال دیکھتے ہیں ہم یہاں پر. دوسری طرف حضرت عائشہ اور دوسری جو ازواج تھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی،
ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کسی کی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت عائشہ ہی کی مثال لے لیجئے، کچھ تو ازواج آپ کی ایسی تھیں جن کے پہلے خاوند سے جن کے بچے تھے، لیکن حضرت عائشہ تو غیر شادی شدہ تھیں جو آپ کے نکاح میں آئیں، نہ ان کے پہلے کوئی بچے تھے اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ان کے بچے ہوئے، لیکن صرف اس ایک محرومی کی وجہ سے خود کو انہوں نے ناکارہ نہیں بنا دیا، اور نہ ہی لوگوں نے احساس دلا دلا کر ان کو زندہ درگور کر دیا۔ ایکسپٹ کر لیتے تھے کہ پارٹ آف لائف ہے، ٹھیک ہے، کسی کے ہیں کسی کے نہیں ہیں، کسی کے بیٹے ہی ہیں کسی کی صرف بیٹیاں ہی ہیں، کسی کے پاس مل جل کر سب کچھ ہے۔ رشک سے اور حسد سے اور ایک ارمان جو ہیں وہ لے لے کر دلوں کو جلانا کڑھانا اور خود اپنے آپ کو مریض بنا دینا، جسمانی امراض میں مبتلا ہو جانا اور ذہنی امراض کے اندر، یہ تو ہم کو اسلام نہیں سکھاتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جیسا بھی ہم کہہ رہے تھے کہ زندگی کا مقصد کوئی بچے پیدا کرنا تو نہیں ہے، وہ تو جانور بھی پیدا کرتے ہیں اور پودوں کے ہاں بھی بچے ہی ہوتے ہیں نا، ایک پودے جیسا دوسرا پودا اگ جاتا ہے، اور مرغی اور چونٹی سبھی انڈے بچے دیتے رہتے ہیں۔ تو یہ کون سی ایسی فضیلت کی بات ہو گئی کہ کسی کے ہاں بچہ ہو گیا، یا یہ کون سی محرومی کی بات ہو گئی کہ کسی کے ہاں بچہ نہیں ہے؟ مقصد یہ نہیں ہے، اور جو اس بات کو سمجھ جاتے ہیں پھر وہ اس قدر محرومی کا شکار نہیں سمجھتے اپنے آپ کو، بلکہ بہت پازیٹو، بہت ایک پروڈکٹیو زندگی گزارتے ہیں۔ اپنے رب کو راضی رکھنا ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے، جس حال میں رب رکھے، راضی برضائے رب۔ بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں اور قرآن میں بھی ذکر آتا ہے کہ رشتے فتنہ بن جاتے ہیں، انسان کے لیے اللہ کے راہ میں آگے بڑھنے میں بعض دفعہ تو مددگار ہوتے ہیں اور اکثر و بیشتر تو ایک ہرڈل بن جاتے ہیں۔ سب سے بڑے ہرڈلز دو آتے ہیں، ایک والدین کی طرف سے اور دوسرا اولاد کی طرف سے۔ تو یہ تو پھر ایک آزمائش ہے۔ جتنے زیادہ رشتے ہوتے ہیں یقیناً اللہ کی بہت بڑی نعمت بھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ایک آزمائش بھی ہے۔ ہر رشتہ اپنی جگہ آزمائش ہے، تو کیوں نہ پھر ہم یہ سوچیں کہ جن لوگوں کو یہ رشتے نہیں ملے، جن کو والدین نہیں ملے یا جن کو اولاد نہیں ملی، تو اللہ نے بہت بڑی آزمائش سے بچا لیا۔ جو وقت وہاں کھپتا اب وہ وقت اللہ کی راہ میں کھپ رہا ہے۔ وہ اپنے ہی عمل سے اتنا کچھ کر کے چلے جائیں گے کہ وہی ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اس لیے کہ کوئی شخص اپنی اولاد کے بارے میں گارنٹی دے نہیں سکتا کہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گی یا نہیں۔ لاکھ آپ ان کی اچھی تربیت کر لیں، لاکھ آپ ان پر محنت کر لیں، بعض دفعہ نہیں سنتے وہ بات آپ کی تمام تر کوششوں کے باوجود، لیکن جس کو خود دین کی سمجھ آ گئی اس کا تو اپنی جان پر اختیار ہے، وہ تو کھپا سکتا ہے، اور حساب بھی اس کا ہلکا قیامت کے دن۔ اولاد والے تو پتہ نہیں کتنا لمبا چوڑا حساب دیں گے اپنے رب کو کھڑے ہو کر اولاد کے لیے، اور جن کی نہیں وہ تو کتنے ہلکے ہیں اللہ کے ہاں۔ تو خوش قسمتی کا معیار ہر ایک کا ہے، آپ سوچ لیں قرآن سے اور سیرت کو دیکھ کر۔ جیسا علم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے پھیلا، آپ مجھے بتائیے اور کس نے کیا ایسا کام؟ اگر یہی غم ایک لے کر وہ بیٹھ جاتی کہ ہے میرے تو بچے ہی نہیں ہیں، تو بتائیے کیا ہوتا؟ ٹوٹی پھوٹی شخصیت، کمزور شخصیت نہیں۔ ایمان والوں کی شخصیت کبھی ٹوٹی پھوٹی، کمزور اور محرومی کا اور احساس کمتری کا شکار والی نہیں ہوتی، بڑی سالڈ پرسنالٹی ان کی ہوتی ہے، اس لیے کہ اپنے رب سے راضی رہتے ہیں۔ رب سے راضی رہنا ہی بہت بڑی بات ہے، یہی انسان کو ہر طرح کا کانفیڈنس دے دیتا ہے کہ میرے رب نے نہیں چاہا کہ میرے ہاں اولاد ہو، میرے رب نے نہیں چاہا کہ میرے والدین جئیں، یقیناً میرا رب مجھ سے بہتر جانتا ہے میرے لیے کیا اچھا ہے، بس انسان مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کے وعدے کیے ہیں، اور وہ جنت ہے کہ جہاں ہر تمنا، ہر خواہش پوری ہو جائے گی، وہاں والدین بھی مل جائیں گے، جس شکل میں بھی ملیں اس سے ہمیں مطلب نہیں۔ اگر کوئی تمنا کرے گا کہ میں یہاں اپنے والدین چاہتی ہوں، مل جائیں گے۔ کوئی تمنا کرے گا یا وہاں جا کر کہ میرے اتنے بچے ہوں، ہو جائیں گے۔ جیسے ایک صحابی ہیں، جنت کی جب بات ہو رہی تھی تو کہ وہاں ہر خواہش پوری ہوگی، تو کسی نے کہا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ وہاں کھیتی اگاؤں۔ کوئی ہوں گے انصاری، کھیتی باڑی کرتے ہوں گے۔ اب دیکھیں نا کتنی معصوم خواہش ہے کہ جو انسان سوچتا ہے، جو بات بہت بھلی لگتی ہے وہی سوچتا ہے وہ۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا تو جی چاہتا ہے کہ وہاں کھیتی اگاؤں۔ اس کے لیے پھر آتا ہے کہ جنت میں کچھ لوگ کھیتی اگایا کریں گے، اسی میں مزہ آئے گا ان کو۔
बीज डालेंगे, फौरन के फौरन बीज जो है वो जमीन में चले जाएंगे, फौरन के फौरन खेती बड़ी हो जाएगी उनकी आंखों के सामने, फौरन के फौरन काट लेंगे। तो हम भी ख्वाहिश कर लें कि जन्नत में हमारे ढेर बच्चे होंगे, और इस दुनिया के हैसल्स के बगैर, इन प्रॉब्लम्स के बगैर बच्चों का होना तसव्वुर नहीं आता ना। बच्चे के साथ प्रॉब्लम का ख्याल आता है, और विदाउट अ प्रॉब्लम कोई बच्चा हो किसी के यहाँ, तो बताएं क्या मजे की चीज है। दुनिया ना जन्नत बन जाए, तो जन्नत में होगा। जन्नत दूर तो नहीं है। सूरह हशर में हम आयत पढ़ेंगे, अल्लाह फरमाता है कि हर जान देख ले कि उसने कल के लिए क्या तैयार किया। यहाँ आंख बंद हुई, कल वहां आंख खोलेंगे इंशाअल्लाह ताला। कोई दूर नहीं है कोई भी चीज। यही मोमिन की शान है जो हमको अल्लाह के रसूल की जिंदगी से और अज़वाज की जिंदगी से पता चलता है कि दुनिया में किसी ख्वाहिश के पूरा ना होने पर ऐसा अपसेट नहीं होते कि सुकून बर्बाद कर लें अपना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी घरेलू जिंदगी इंतहाई पुरसुकून थी। हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा आइडियल वाइफ, बहुत मैच्योर, इंतहाई फरमाबरदार, फस्सालिहातु क़ानितातुन, बस मोमिन बीवियां तो फरमाबरदार होती हैं। चलता फिरता नमूना हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की शक्ल में मौजूद था। बाद में आपने मुताद्दिद शादियां की और आपकी बहुत यंग और बहुत खूबसूरत बीवियां भी थीं। उसके बावजूद आप हजरत खतीजा को याद करते थे, इतना याद करते थे कि एक दफा हजरत आयशा को कुछ जरा अपने दिल में जरा सा एक जलन सी महसूस हुई। फितरी है, नेचुरल है शौकनापे की जलन तो, और ये आपस में शौकनों का जलना उस हसद की कैटेगरी में नहीं आता। थी भी कम उम्र, तो उन्होंने एक दिन कह दिया अल्लाह के रसूल से कि आप क्या उनको याद करते हैं जिनकी जो लाल मसूड़े वाली थी, इन्हीं की बूढ़ी थी बिल्कुल, जबकि अल्लाह ने आपको कम उम्र बीवियां दे दी। उनका इशारा अपनी तरफ था। अल्लाह के रसूल को ये बात अच्छी नहीं लगी। आपने फरमाया कि खतीजा ने मेरी उस वक्त तस्दीक की जब किसी ने नहीं की थी। उसने उस वक्त अपना माल मुझ पर निछावर किया जब किसी ने नहीं किया था। और आपने फरमाया कि कोई गम मेरा ऐसा नहीं था कि जिसको मैं आकर खतीजा से कहता और खतीजा उस गम को दूर ना कर देती। इस तरह तसल्ली दिया करती थी कि आपका दिल हल्का हो जाता था। हम सब के लिए एक नमूना है कि हमको कैसी बीवी बनना है। अपने शौहर को ठंडा करने वाली बीवियां, उनको खुश करने वाली बीवी बने। बहुत फरमाबरदार, बहुत मिजाज शनास थी। उनकी कोशिश ये होती थी कि शौहर की जुबान से कहने से पहले उनकी ख्वाहिश पूरी कर दें। ऐसा मिजाज को पहचानने वाली। इससे पता चलता है कि कामयाब शादी का इन्हिसार किस चीज पर है। एक दूसरे के जज्बात का ख्याल करना, इज्जत और एहतराम करना, उन्हीं लोगों की शादी कामयाब होती है। अब आप याद रखिएगा कि उम्र में 15 साल बड़ी थी, यानी कि जिन चीजों को हम एक क्राइटेरिया समझते हैं ना कि कौन सी बीवी शौहर के दिल में खुपती है, हम कहते हैं यंग हो, अल्लड़ हो, ऐसी हो और वैसी हो। नहीं, यंग नहीं थी, अल्लड़ भी नहीं थी, इंतहाई मैच्योर। 2 शौहर देखी हुई थी, तिजारत किया करती थी, बड़ी बैलेंस, बहुत मैच्योर। लेकिन जो उम्र में बड़ा हो ना, उसको तो आजकल फिर डिसएडवांटेज समझा जाता है। जो बीवियां अपने शौहरों से उम्र में बड़ी होती हैं, वो सारी जिंदगी कॉम्प्लेक्स में गुजार देती हैं। कोशिश करती रहती हैं कि हम छोटा ही बनकर दिखाएं, हम लगे कि हम बहुत छोटी हैं अपने मियाँ से। कुछ हरकतें करती हैं अजीबो गरीब इस किस्म की, या कुछ ड्रेसअप होती हैं इस तरह से कि लगे कि हम तो नन्ही बच्ची हैं अभी। लेकिन नहीं, हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी में देखते हैं कि उन्होंने कभी बिला वजह छोटा बनने की कोशिश नहीं की, कोई इमेच्योर बचकाना हरकतें नहीं की, बल्कि अपने इस जो सो कॉल्ड डिसएडवांटेज है, इसको एक जबरदस्त एडवांटेज में कन्वर्ट किया। जो एक यंग बीवी अपने शौहर को जिस तरह हैंडल नहीं कर सकती, वो उन्होंने करके दिखाया। यकीनन एडवांटेज होता है बड़ी औरत का, और शादी अगर किसी बड़ी उम्र की औरत से कोई करता है, इसमें कतन कोई हरज नहीं, इसको भी हमने टैबू बना लिया है। मशवरे की जरूरत होती थी, बेहतरीन मशवरा दिया करती थी, दुनिया देखी हुई थी जाहिर है। अपने तजर्बे से और अपनी जहानत को इस्तेमाल करके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में उन्होंने सुकून ही सुकून जो है वो बखेर दिया। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बेहतरीन शौहर थे, बहुत इवन टेम्पर्ड, मुस्तकिल मिजाज। बीवियों को जो चीज अनसर्टेनिटी का शिकार कर देती है, एक गैर यकीनी कैफियत का शिकार कर देती है, वो शौहर के मिजाज का तेजी के साथ ऊपर नीचे होना।
اب پتہ نہیں کہ اب شام کو گھر آئیں گے تو کس موڈ میں آئیں گے، اب صبح اٹھیں گے تو موڈ کیا ہوگا، اچھا ہے تو ٹھیک ہے اور برا ہے تو پتہ نہیں. یہ جو فلکچویشن ہوتا ہے موڈز کا، یہ آس پاس کے لوگوں کو بہت بے چین کر دیتا ہے. تو ایک مرد کی بہت بڑی خوبی کہ وہ اسٹیبل ٹیمپرڈ ہو، مستقل مزاج ہو، ٹھٹے مارنے کی بھی ضرورت نہیں اور بہت زیادہ بات بات پر غصہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں. نہ صرف آپ مستقل مزاج تھے بلکہ بہت ان ڈیمانڈنگ، کوئی زیادہ آپ کی ڈیمانڈز نہیں ہوا کرتی تھیں، بلا وجہ کا روپ جھاڑنے والے آپ نہیں تھے، گھر میں کسی لارڈ کی طرح کسی آقا کی طرح نہیں رہا کرتے تھے، بلکہ ایک محبت کرنے والے اور عزت کرنے والے ساتھی کی طرح رہتے تھے. نہ صرف محبت کرتے تھے اپنی بیوی سے بلکہ بے انتہا احترام، بہت ان کی عزت کیا کرتے تھے. اور بیویوں کا حق ہے کہ شوہر ان کی عزت کریں، ان سے احترام سے بات کریں، ان کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھیں. ترمذی میں حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہو اور میں تم سب میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ سب سے اچھا ہوں. خوش اخلاقی اور خوش مزاجی کی اولین مستحق بیوی ہوتی ہے، اس لیے کہ حضور کے تو والدین نہیں تھے نا، والدین تو یقیناً اس میں شامل ہیں، لیکن یہاں ذکر چونکہ حضور نے فرمایا اور آپ کے اہل و عیال میں نہ آپ کے بہن بھائی تھے اور نہ آپ کے ماں باپ تھے، اہل و عیال تو پھر آپ کی بیوی تھی اور آپ کے بچے تھے. آپ نے فرمایا کہ وہ سب سے زیادہ تمہاری خوش مزاجی خوش اخلاقی کے حقدار ہیں. گھر میں آپ جب رہتے تو کام کاج میں ہاتھ بٹاتے رہتے تھے، صرف کرٹیسائز نہیں کرتے تھے کہ یہ کیوں نہیں ہوا، آخر پورا دن کیا ہوتا رہا گھر میں، جب میں نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے. یہ انداز نہیں تھا، جو ہوا گھر میں لگ گئے، ہاتھ بٹا لیا، اپنے چھوٹے چھوٹے کام خود کر لیا کرتے تھے. یہ نہیں کہ قمیض بیوی کے سامنے پھینک دی کہ بٹن کیوں ٹوٹا ہوا ہے اس کا، یہ انداز نہیں تھا. جوتا خود مرمت کر لیتے تھے. یہ مردوں کے لیے نمونہ ہے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. بیوی کے گھر والوں کی اور ان کے ملنے جلنے والوں کی آپ بہت عزت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت ختیجہ کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد مدینے میں جب آپ کوئی قربانی کرتے تھے، کوئی بکری قربان کرتے تھے تو حضرت ختیجہ کی سہیلیوں کے لیے حصہ ضرور نکالتے تھے، ان کے گھر بھیجا کرتے تھے. ختم ہو گئی بیوی، مرے ہوئے عرصہ گزر گیا اور دوسری بیویاں بڑی بڑی ینگ، ایک سے ایک حسین اور جمیل، لیکن پھر بھی ان کا حصہ نکالا کرتے تھے. کس قدر مروت اور شرافت اور زبردست اخلاق ہے. آپ نے بیویوں کے بارے میں مسلمان مردوں کو ہدایت دی کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو، یہ بہت تاکیدی انداز ہوا کرتا تھا کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اسے جب کوئی معاملہ درپیش ہو، یعنی کہ بیویوں کے معاملے میں، تو بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے. لوگوں، عورتوں کے حق میں خیر اور بھلائی کی بات قبول کیا کرو. یعنی گھریلو معاملات میں اگر کوئی بات شوہر کو ناگوار گزرے تو چیخ پکار غصہ نہ کرے، گالم گلوچ کا تو کوئی سوال ہی نہیں، بلکہ عین سنت کے مطابق نرمی سے اور دھیمے انداز میں ٹھہراؤ کے ساتھ اور وقار کے ساتھ معاملہ کرے. قوام ہے تو قوام ہونے کا لحاظ تو کرے کہ کیا اللہ نے مجھے پوزیشن دی ہے، اور مزید بدمزاجی سے اور بدزبانی سے معاملہ نہ بگاڑے. نبی اکرم اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک آئیڈیل، ایک مثالی شادی تھی. 25 سال کا عرصہ انتہائی محبت، انتہائی خلوص کے ساتھ گزرا. نرم گرم تمام حالات اس میں آئے، سب برداشت کیے. ایک مونوگیمس شادی کی بہترین مثال. پولی گیمی تو اپنی جگہ تھی جب آپ کی متعدد بیویاں تھیں، ایک ہی بیوی کے ساتھ آپ نے 25 سال گزارے. جوانی کا سارا زمانہ 25 سال سے لے کر 50 سال کی عمر، جو جوانی کا دور ہوتا ہے، امنگوں کا دور ہوتا ہے، آپ نے حضرت ختیجہ کے ساتھ گزار دیے. تو نعوذ باللہ جو لوگ الزام لگاتے ہیں بعد میں تعدد ازواج کی وجہ سے کہ نعوذ باللہ، پھر آپ یہ بتائیے کہ کیا 50 سال کے بعد ایک دم کوئی آپ کے اندر ایسی چیز پیدا ہو گئی تھی کہ اب آپ کو بہت سی بیویوں کی ضرورت پڑ گئی؟ نہیں، یقیناً اس کی اپنے ریزنز تھے، وہ ہم آگے جا کر دیکھیں گے. شوہر کے اخلاق کی گواہی بیوی سے بڑھ کر اور کوئی دے نہیں سکتا. حضرت ختیجہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری میں روایت ہے کہ آپ بے کسوں اور لاچاروں کا بوجھ اٹھاتے تھے، غریبوں کا بندوبست کرتے تھے، مہمان کی میزبانی کرتے تھے اور مصائب حق میں اعانت فرماتے تھے. مصائب حق سے مراد یہ ہے کہ کوئی واقعی کسی جنرل ریزن کی وجہ سے کوئی کسی مشکل میں پھنس گیا ہو،
یہ نہیں کہ کوئی جوا کھیلتے ہوئے قرضدار ہو گیا یا شراب پینے کی وجہ سے قرضدار ہو گیا، ایسے لوگوں کی آپ مدد نہیں کرتے تھے، بلکہ حق کے طور پہ اگر کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہو۔ اسی کا ایک واقعہ آتا ہے، ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور آپ آ کر بیٹھ گئے۔ خالی ان کے بیٹھنے کے انداز سے اور چہرے کے تاثرات سے حضرت خدیجہ بھانپ گئیں کہ یہ پریشان ہیں۔ پوچھنے پر بتایا کہ آپ نے فرمایا کہ مکے کے باہر ایک قبیلہ آ کر ٹھہرا ہے، انتہائی غریب اور نادار ہے، اگر میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں ان کی مدد کرتا۔ یہ بات آپ لوگ ذہن میں رکھیے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے امیر نہیں تھے، آپ کے پاس ذاتی پیسہ نہیں تھا، جو پیسہ بھی تھا وہ بیوی کا تھا، تجارت وغیرہ انہی کی تھی ساری۔ جب شوہر کی یہ پریشانی دیکھی تو حضرت خدیجہ نے کہا ان سے کہ آپ جائیے اور جا کے قریش کے چند معزز افراد کو، ریسپیکٹیبل لوگوں کو بلا کر لے آئیے۔ آپ نے ایسا ہی کیا۔ آپ ہی فرما برداری دیکھ رہے، ایسے بیوی کا کہنا ماننا۔ ذرا آپ مجھے بتائیں کہ آپ میں سے کتنوں کے شوہر ہیں کہ آپ ان سے کہیں کہ آپ ذرا باہر سے جا کے فلاں کو بلائیے اور وہ 4 سوال پہلے نہ پوچھیں کہ یہ کون سا وقت ہے بلانے کا، پہلے تو یہ کہیں گے تمہیں کیا ضرورت پڑ گئی ان کی، مجھے بتاؤ کیا کام ہے، میں خود ہی کہہ دیتا ہوں بجائے کہ جاؤں اور بلا کے لاؤں۔ حجت نہیں ہوگی ہر قسم کی۔ بیوی نے کہا اور آپ چلے گئے اور آپ بلا کر لے آئے، کچھ نہیں بحث، اس لیے کہ آپ بہت کم بولا کرتے تھے، جہاں بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی وہاں آپ نہیں بولا کرتے تھے۔ آپ نے یوں بیوی کی بات مانی، شوہر کی فرما برداری کی تم نے بہت باتیں سنی، یہ دیکھیں کہ شوہر بھی اپنی بیوی کی فرما برداری صحیح چیزوں میں کیسے کیا کرتے ہیں۔ جب آپ قریش کے افراد کو بلا کر لائے تو واپس آپ آئے ہیں تو اس وقت تک حضرت خدیجہ نے اشرفیوں کا اتنا بڑا ڈھیر لگا دیا تھا کہ آپ اس کے پیچھے چھپ گئے، اتنی دولت مند تھی، ساری دولت آپ نے دے دی نبی اکرم کو، اور قریش کے افراد سے کہا کہ میں آپ حضرات کو گواہ بناتی ہوں کہ میں نے یہ سب دولت محمد کو ہبہ کر دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ ساری دولت پھر وہ جو غریب تھے اور فقیر تھے ان سب پر آپ نے اس کو خرچ کیا۔ مکے والوں کی جتنی اعلیٰ خوبیاں تھیں سب سے بڑھ کر آپ میں وہ خوبیاں تھیں، یعنی کہ اس درجے کی آپ میں وہ خوبیاں تھیں کہ خود مکے والے حیران تھے کہ کیا کہیں آپ کو۔ وہ خود بڑے قدردان تھے، ان کے یہاں بڑے بڑے جنرس لوگ اور بہت بڑے بڑے فلنتھراپسٹ تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کا احاطہ کرنے سے قاصر تھے، ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کہا جائے آپ کو۔ جو برائیاں ان میں تھیں اس میں سے ایک برائی آپ میں نہیں تھی، ان کی خرافات سے آپ سخت بیزار تھے، پورے عقل اور پورے شعور کے ساتھ آپ ان کے درمیان رہتے ہوئے زندگی کا سفر طے کر رہے تھے۔ جو اچھا کام ہوتا اس میں آپ شرکت فرما لیتے، جیسے کہ حلف الفضول کے بارے میں ہم نے دیکھا، ورنہ آپ تنہائی کی طرف پلٹ جاتے، طویل خاموشی اختیار کرتے، اس میں غور و فکر کرتے۔ کبھی آپ نے رسالت سے پہلے بھی شراب کو ہاتھ نہ لگایا، کبھی آستانوں کا ذبیحہ آپ نے نہ کھایا، بتوں کے لیے جو ان کے تہوار اور جو ان کے میلے منائے جاتے تھے کبھی آپ نے ان میں شرکت نہ کی۔ شروع ہی سے مکے والوں کے جو باطل معبود تھے ان سے آپ کو سخت نفرت رہی، لات اور عزا کی قسم سننا آپ گوارا نہیں کرتے تھے۔ سب سے بڑھ کر آپ وعدے کے پابند تھے، سب سے بڑھ کر آپ امانت دار تھے۔ آپ کی قوم نے آپ کا نام ہی الصادق اور الامین رکھ دیا تھا، سچے اور امانت دار۔ عمر مبارک آپ کی 35 سال ہوئی، 35 ایئرس۔ قریش نے نئے سرے سے خانہ کعبہ کی تعمیر کا بیڑا اٹھایا۔ کعبہ کے لفظی معنی ہوتے ہیں کیوب، چوکور جیسا ہے نا، اسکوائر جیسا ہے، کیوب ایکچولی زیادہ ٹھیک ہے اس کے لیے۔ اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں اس کی بلندی 9 ہاتھ تھی، میٹرز وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے نا، ہاتھوں سے ناپتے تھے، 9 ہاتھ اس کی بلندی تھی، اور اس پر چھت نہیں تھی، چھت نہیں ڈلی ہوئی تھی۔ اب اس کی تعمیر کو بھی مدت گزر چکی تھی، ظاہر ہے کہ عمارت بوسیدہ ہو گئی تھی۔ اسی سال پھر ایک زور کا سیلاب بھی آیا، اس نے مزید ایک نقصان پہنچایا ہوگا عمارت کو، لہذا قریش نے ارادہ کیا کہ اس کی دوبارہ تعمیر کی جائے، اور ان کا متفقہ فیصلہ تھا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں صرف حلال پیسہ ہی استعمال ہوگا، یعنی کہ ان کے ہاں بھی ایک حلال اور حرام کا کنسپٹ موجود تھا۔ اس میں انہوں نے کہا کہ سود کا پیسہ نہیں لیا جائے گا، کسی کا ناحق لیا ہوا مال استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں کی آنےسٹی، دینے والوں کی سچائی تھی نا ان کے اندر۔ جب کہہ دیا گیا کہ سود کا پیسہ نہیں لیا جائے گا تو کسی نے اپنا سود کا پیسہ یہی جھوٹ بول کر نہیں دے دیا کہ نہیں یہ تو اچھا پیسہ ہے،
یا کسی نے اگر ناحق پیسہ لیا تھا تو اس نے جھوٹ بول کر نہیں دے دیا کہ یہ تو بالکل صحیح پیسہ ہے. اور انہوں نے کہا کہ پیشہ ور عورتوں کی کمائی بھی اس میں نہیں لگائیں گے، یعنی کہ پروسٹیٹیوٹس کا پیسہ بھی اس میں نہیں لگے گا. مطلب یہ ہے نا کہ احساس تھا ان کو، پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کے ڈیپ روٹڈ ان کے اندر برائی کا احساس تھا کہ یہ کام اچھے نہیں ہیں. سود جیسی چیز کا ان کو ایک احساس تھا کہ سود اچھی چیز نہیں ہوتی. اب نئی تعمیر کے لیے ضروری تھا کہ پرانی عمارت کو ڈھا دیا جائے. کچھ روایات میں آتا ہے جو کہ مارٹن لنگز نے لکھی ہے اپنی کتاب محمد میں. وہ یہ لکھتا ہے کہ جب انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ خانہ کعبہ کو ڈھا دیا جائے تو ایک سانپ وہاں آ کر بیٹھ گیا کنڈلی مار کر. انہوں نے اس سے ایک شگون یہ لیا کہ خانہ کعبہ کو نہیں ڈھانا چاہیے. کچھ عرصہ ہوا ایک پرندہ آیا اور اس سانپ کو اٹھا کر لے گیا. تو اس کو انہوں نے ایک شگون لے لیا، ایک اشارہ لے لیا کہ ٹھیک ہے اب ہم اس کو ڈھا دیتے ہیں اور دوسری عمارت بناتے ہیں. سب سے پہلے ولید بن مغیرہ آگے بڑھا اور اس نے ضرب لگائی. اب باقی سارے پیچھے کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں. اس میں ہوں گے کہ اگر اس کو کوئی فالج گر جاتا ہے یا اس کو کچھ ہو جاتا ہے تو ہم سب یہاں سے بھاگ جائیں. پہلی ضرب اس نے لگائی اور سب کھڑے اس کو دیکھتے رہے. دیکھا کہ اس کو کچھ نہیں ہوا. پھر سب آگے بڑھے اور خانہ کعبہ کی عمارت کو انہوں نے گرا دیا. حجر اسود کو جب لگانے کا وقت آیا اب ان پر ایک تنازع کھڑا ہو گیا، اس لیے کہ حجر اسود جیسے کہ آج محترم ہے ہمارے لیے ایسے ہی ان کے لیے بھی تھا. احادیث میں آتا ہے کہ جنت کا پتھر ہے. جبریل علیہ السلام اس کو لے کر آئے تھے اور یہ پہلے سفید تھا لیکن پھر لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو گیا. اور اب بھی وہ جو بھی کچھ انہوں نے ریسرچ کی ہے مجھے نہیں پتا کس طرح سے کی ہے، وہ تو جنت کو تو نہیں مانتے نا. نان مسلمز میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنت تو نہیں مانتے کہ جنت کا پتھر ہے. وہ یہ کہتے کہ میٹیورائٹ کا کوئی ہے. وہ یہ مانتے ہیں کہ حجر اسود دنیا کا پتھر نہیں ہے، یہ پروون ہے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ میٹیورائٹ تھا اور میٹیورائٹ کہیں گرا ہوگا، اس کا ٹکڑا لا کر انہوں نے وہاں پہ لگا دیا. حجر اسود چونکہ بڑا محترم اور ایک معزز پتھر تھا، اس کو دوبارہ لگانے پر اختلاف ہو گیا کہ اب اس کو کون اٹھا کر فٹ کرتا ہے. یہ اختلاف اتنا بڑا کہ جنگ کی نوبت آ گئی. وہ ان کے اندر جو تھی نا حمیت، حد سے بڑھی ہوئی حمیت الجاہلیہ، یہ اس کا ایک اظہار تھا. ایک شخص ابو امیہ مخزومی اس نے کہا کہ اگلی صبح مسجد حرام کے دروازے سے جو شخص سب سے پہلے داخل ہوگا اس کو ہم اپنا حکم بنا لیں گے، جو وہ کہے گا ہم اس کی بات مانیں گے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ کو دیکھ کر یہ لوگ پکار اٹھے کہ ھذا الامین رضیناہ ھذا محمد، کہ یہ تو امین ہے اور ہم ان سے راضی ہیں اور یہ تو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. عزت کا معیار آپ دیکھیے نا. یہ ٹھک رہی ہے آپ کے دماغوں میں بات کہ کتنی عزت کیا کرتے تھے، اور اب دیکھیے گا وقت کے ساتھ ساتھ کہ انہی کو وہ کیا کچھ نہیں کہہ دیں گے. زمانے کے پلٹنے میں کچھ دیر نہیں لگتی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر لی، اس میں حجر اسود کو رکھا. تمام قبائل کے سرداروں سے کہا کہ آپ اس چادر کو پکڑ لیجئے. اس کے بعد سب نے پکڑ کر اس کو اٹھایا. جب وہ حجر اسود کے مقام تک پہنچ گیا تو پھر آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھا کر حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا، اور ایک آپ کی فہم سے اور آپ کی فراست سے ایک جھگڑا پورا ہو گیا، آگے نہ بڑھ پایا. اب چونکہ قریش نے مال پر تو ریسٹرکشن لگا دی تھی کہ خالی حلال مال استعمال ہوگا، تو اب کیا ہوا کہ مال کم پڑ گیا. ابراہیم علیہ السلام کے نقشے پر دوبارہ خانہ کعبہ کی تعمیر نہ ہو سکی، بلکہ نارتھ کی طرف خانہ کعبہ کی لمبائی کم کرنی پڑی. مٹیریل کم ہوا نا، ان کے پاس پورا نہیں پڑ سکا. اب یہ جو جگہ بچ گئی اس کو آج کل حتیم کہا جاتا ہے. یہ جو حتیم ہے دراصل یہ خانہ کعبہ ہی کا حصہ تھا، لیکن مال کم ہونے کی وجہ سے وہ کور نہ کر سکے اس کو. اللہ تعالیٰ کی حکمت آپ دیکھیے نا، خانہ کعبہ کے اندر کون جا سکتا ہے؟ ہم میں سے چند ہی لوگ گئے ہوں گے، لیکن حتیم میں تو سبھی بیٹھ جاتے ہیں، کبھی نہ کبھی موقع مل ہی جاتا ہے.